السلام علیکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم سے مریضوں کو ہاتھ پھیر کر شفایات فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نیک روح کو زمین پر بسے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، جیسا کہ سورہ مریم میں بیان کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں ظلم، نفرت اور حسد بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالموں سے یہ بات کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، کیوں لوگوں کا حق مارتے ہو، اور کہنے لگے اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا سب برابر ہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں اس زمین پر دکھانے لگے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو جب ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام جب مٹی کے بنے پرندے دریا میں پھینکتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے، اور آپ جب بھی کسی مردے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بہ دن وہاں کے لوگ آپ کی باتیں کرنے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر وہاں کے ظالم حکمرانوں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی سمجھ کر وہاں کا بادشاہ نہ بنا دیں۔ بس پھر تب سے ہی وہاں کے ظالم بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہوں تاکہ تم لوگ آپس میں پیار، محبت اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کر گئے، اور کچھ لوگ وہاں کے ظالم حکمرانوں کے ساتھ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش میں لگ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 لوگ تھے، اور ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے ظالم حکمرانوں اور عالموں نے ان کچے ایمان والوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے آگے خود کو بیچ دیا، اور اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا کہ مسیح عیسیٰ کہاں پر موجود ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ پھر ایک رات آپ اپنے شاگردوں سے بات چیت کرنے کے بعد تنہا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے عالم اور حکمران مجھے ناپسند کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں اے میرے مالک، میری مدد فرما، مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آج رات آپ کو اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لے گا اور ان ظالم لوگوں کے شر سے بچا لے گا، اور جن لوگوں نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالم لوگوں پر فضیلت دے گا۔ بس
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ یہودا کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بس پھر ظالم حکمرانوں کے لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تو وہ یہودا کو لے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودا کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی، کیونکہ وہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سزا دی ہے۔ وہ اسی خوش فہمی میں رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ یہودا کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی تو ہے، لیکن اس کی حرکتیں یہودا جیسی لگ رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہودا پر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔